ایک راولپنڈی میں اور کل کتوں کی میں پڑا تھا. عجیب قیامت برپا ہوئی, عجیب ماحول بن گیا. کوئی اذدار اپنے آپ پر قابو نہیں کر پا رہا تھا, اور آپ جیسے ہزاروں کے درمیان بیٹھ کر آپ کا حق بنتا ہے کہ وہ کلام نہ پڑھوں. صرف نیت یہ کہ جو ہزاروں کا مجمع ہے, ان ہزاروں کے مجمع سے جتنا ہزاروں کا مجمع ہے, اس ہزاروں کے مجمع میں سے اندازہ کتنا ہے؟ 2-3 ہزار کا مجمع ہوگا, زیادہ 5,000 کا مجمع. 5,000 کا مطلب ہر شخص کی آنکھ میں, ہر شخص کے جسم میں 2 آنکھیں ہیں. 5,000 لوگوں کا مطلب ہے کہ 10,000 آنکھیں. سوچو 10,000 آنکھوں سے آنسو نکلے تو جناب سیدہ کے زخموں کا مرہم بنی نہ. ہر شخص اپنی ذمہ داری سے آنسو بہائے, گریہ کرے. مولا کہتے ہیں ہمارے جد کے غم میں اگر رلا نہیں سکتے تو رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکل بناؤ, بت بن کر نماز بیٹھو. مولا فرماتے ہیں ہمارے جد کے غم میں ایسے رویا کرو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پر روتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب زیارت پر جاتے ہیں, ہم تو اکثر یہ سوچنے لگتے ہیں نا کہ یہ جس زبان میں پڑھ رہا ہے یہ زبان ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو ہم گریہ کیا کریں. ہر شخص سوچتا ہے کہ وہ جو ذاکر عربی میں پڑھ رہا ہے یا فارسی میں پڑھ رہا ہے, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, تو ہم گریہ نہیں کر پاتے. لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اور آپ کی طرح بھی ہوتے ہیں اور عربی مجلس سن رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ہماری سرائکی مجلس ہیں یا اردو کی مجلس سے سن رہا ہوتا ہے, کوئی ایرانی یا عراقی کھڑا ہوتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. گو کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, لیکن چونکہ وہ نیت کر کے آیا کہ مولا مجھے تجھ پر رونا ہے, تو پھر وہ سب سمجھ مولا دے دیتے ہیں. وہ نام حسین پہ ہی رونے لگتا ہے. بہت سارے آپ کے اس علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اردو نہیں جانتے ہوں گے. اردو اگر جانتے بھی ہوں گے تو بہت سادی اردو جانتے ہوں گے. شاعری کے معاملے میں وہ شاید سمجھ نہ رکھتے ہوں کہ یہاں سرائے کی بولی جاتی ہے. لیکن جناب سکینہ کا نام آئے تو گریہ ضرور کرنا. سرائکی میں بھی سکینہ کہا جاتا ہے, پنجابی میں بھی سکینہ کہا جاتا ہے, سندھی میں بھی سکینہ کہا جاتا ہے, اردو میں بھی سکینہ کہا جاتا ہے, عربی میں بھی سکینہ کہا جاتا ہے. حسین کا نام بھی ایسے لیا جاتا ہے. لیکن جس کو سمجھ میں آئے وہ اپنا حق ادا کرنے کی کوشش ضرور کرے. قیامت کا مصرع پڑھ رہا ہوں کہ سکینہ اتنی زخمی ہے کہ سکینہ کے کانوں سے بھی خون بہہ رہا ہے, دامن بھی جلا ہوا ہے. ظالم نے جب بال کھینچے تو خون بھی نکلا, ظالم نے تازیانے برسائے تو کمر بھی زخمی ہے, چلتے ناکوں سے گرایا گیا تو جسم بھی زخمی ہے, چہرہ بھی زخمی ہے, اور ان زخموں میں جلتی ہوئی زمین کے کنکر ان زخموں میں چھپ رہے ہیں. کتنی زخمی ہے سکینہ کہ میں اور آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں. مگر سنو خود بھی سکینہ کیا کہتی ہے اپنے بابا سے مخاطب ہو کر, چلنا چاہوں تو چلا بھی نہیں جاتا. ہاں جی, آواز گریہ کی نکال ہے. اپنے سروں پہ ماتم کریں تاکہ نظر آئے کہ ہم مجلس میں بیٹھے. سروں پہ ماتم کرو. چلنا چاہوں تو چلنا چاہوں تو چلا بھی نہیں جاتا. پاؤں زخمی اٹھتا ہی نہیں میرا. سونا چاہوں تو سویا بھی نہیں جاتا. پشت زخمی ہے, زخموں سے ہے خون بہتا. سانس لیتی ہوں تو ٹوٹتی ہے پسلیاں. تاج زہرا کی طرح
پسلیاں رخسار میرے زخمی رخسار میرے زخمی چہرے سے لہو جاری بندے بچھنے میرے کرتا بھی جلا بابا ہائے اتنا مجھے مارا ہائے زخمی ہے سکینہ بابا ہائے اتنا مجھے مارا بابا ہائے زخمی ہے سکینہ بابا ہائے اتنا مجھے مارا بابا ہائے زخمی ہے سکینہ ڈھونڈتی پھرتی تھی میں آقا لاشا بابا ایک ظالم نے مجھے روک کے مجھ سے پوچھا ڈھونڈتی کس کو ہے بابا کا تیرے نام ہے کیا میرے بابا ہے حسین ابن علی میں نے کہا پھر غیظ میں وہ آیا چہرے پہ مجھے مارا ریتی پہ گرا ڈالا میں کہتی رہی بابا ہر اتنا مجھے مارا بابا ہائے زخمی ہے سکینہ بابا ہائے اتنا مجھے مارا بابا ہائے زخمی ہے سکینہ بہت ساری سبزیاں اس لیے کہ گرمی میں یہ ظاہرین عزادار آ رہے ہیں یہ رستے میں پانی پی رہے ہیں جتنے عزاداروں کے قافلے 10 15 کے ٹولیوں میں لوگ آ رہے تھے سب رکھتے تھے ہم نے بھی وہاں سلیم کی ہم نے بھی وہاں پانی پیا ہم نے بھی وہاں شربت پیا عزاداروں اب سوچو سکینہ کتنی پیاسی تھی کہ اب بھی گریہ کی آواز نہیں بلند ہوگی اب بھی رونے کی آواز نہیں بلند ہوگی سکینہ کتنی کم سے کم جو پانی پی کر آیا ہے وہ تو بولے یار کتنی پیاسی تھی سکینہ قافلہ بار بار ٹھہرایا جاتا تو سکینہ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا بیوی کہتی ہیں راہ میں چلتے ہوئے قافلہ ٹھہرایا گیا پانی لے کر جو وہاں شمر نہیں آیا تھا اپنے لشکر کو وہاں پانی سے سیراب کیا پانی دکھلا کے مجھے سارا وہی پھینک دیا پھر ہنس کے وہ کہتا تھا پیاسا تجھے رکھوں گا بالوں کو میرے کھینچا بالوں کو میرے کھینچا اور خون رسا بابا اتنا مجھے مارا بابا ہائے زخمی ہے سکینہ بابا ہائے اتنا مجھے مارا بابا ہائے زخمی ہے سکینہ کہتی ہے بابا میں نے منظر دیکھا میرا بھائی سید سجاد بیمار ہے جب وہ تھک کر بیٹھتا ہے تو ظالم اس کو کوڑے برساتا ہے کبھی تازیانے مارتا ہے کبھی در برساتا ہے بی بی سکینہ کہتی ہے بابا یہ منظر دیکھ کر میں نے کیا کیا ابھی بھی منظر بیان کر رہی ہے پشت زخمی ہوئی سجاد کی تو میں نے کہا ہائے مارو نہیں سے بھائی ہے بیمار میرا سن کے آواز میری شمر میری سمت بڑھا بھائی کو چھوڑ دیا پھر وہ ستم مجھ پہ کیا مارا مجھے تماچا چہرے سے لہو نکلا وہ ہاتھ ستم گر کا بھاری تھا بڑا بابا ہائے اتنا مجھے مارا بابا ہائے زخمی ہے سکینہ بابا
علی اصغر کے جو گلے میں تیر لگا تھا وہ تیر علی اصغر کے قد سے بڑا تھا. بابا جو مجھے تماچا لگا وہ ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا. بابا اس ظالم کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس انگوٹھی سے میرے چہرے پر زخم پڑ گئے. بابا مجھے چلتے ناکوں سے گرایا گیا. بابا مجھے ناکوں کے ساتھ باندھ کر ناکوں کو تیز دوڑایا گیا. بابا تیری سکینہ بڑی زخمی ہے. تڑپ کر بیوی کہتی ہے جب میں زندہ سے رہائی کی خبر پاؤں گی دادی زہرا کی میں تربت پہ چلی جاؤں گی. اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی انہیں دکھلاؤں گی. اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی انہیں دکھلاؤں گی. 4 سالہ میں یتیمہ ہوں یہ بتلاؤں گی. بابا میرے اور دادی کے غم ایک جیسے ہیں.